ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب، پھر وائٹ ہاؤس کے مکین بنیں گے۔ فاتحانہ خطاب میں امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا عزم، ووٹرز کا شکریہ ادا کیا، کہا ایسی جیت کبھی نہیں دیکھی۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے، سرحدیں سیل کریں گے، امریکہ کو محفوظ بنائیں گے، اب جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے ہی آئے گا، ٹیکسز میں کمی لا کے ریلیف دیں گے، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا، آج تقسیم ختم کرنے اور متحد ہونے کا وقت ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کو پھر معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ ٹرمپ کے حامیوں کا وائٹ ہاؤس کے باہر بھی جشن۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کو 226 الیکٹورل ووٹ، 404 سوئنگ اسٹیٹ شمالی کیرولائنا، جارجیا، پینسلوینیا اور وسکونسن میں ٹرمپ فاتح رہے۔ کیملا ہیرس کو منیسوٹا میں کامیابی ملی۔ کیملا کی ورمونٹ، میساچوسیٹ، میری لینڈ اور نیو یارک میں بھی جیت ہوئی۔ کیملا ہیرس نے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا اور کیلیفورنیا میں بھی میدان مارا۔ امریکی سینٹ میں پھر ریپبلکنز نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ ریپبلکنز 51 نشستیں لینے میں کامیاب، ڈیموکریٹس کی 43 نشستیں ہو گئیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کو 186 اور ڈیموکریٹس کو 160 نشستیں ملیں۔ دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد، کہا نئی امریکی انتظامیہ سے مل کر تعلقات مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد، کہا امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ صرف چاہوں گا اپنی کمیونٹی کا اچھا ایڈوانسمنٹ ہو، اپنا پالیسی آگے بڑھے اور امریکہ ایک مور ٹالرنٹ کمپیشنیٹ کنٹری ہو۔ دیٹس واٹ آئی وانٹ۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ سلیمان بھوجانی ٹیکساس اسمبلی کی نشست سے مسلسل دوسری بار کامیاب۔ AR1 نیوز سے گفتگو میں کہا میرے حلقے میں صرف 1% مسلمان ہیں، پاکستانیوں سمیت سب کے مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر سلیمان لالانی ٹیکساس ریاستی اسمبلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتخب۔ امریکہ کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے پاکستانی نژاد امیدوار علی شیخانی کامیاب۔ علی شیخانی نے پاکستانی نژاد نبیل شائد کو شکست دی۔ مشیگن سے ڈیموکریٹ مسلم رہنما راشدہ طلیب اور منیسوٹا سے الہان عمر کامیاب ہوئیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت 12 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ عدالت نے FIA کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے علاقے غیزر میں سیلاب متاثرین کے لیے ماڈل ولیج کا افتتاح کر دیا۔ سیلاب متاثرین میں گھروں کے ملکیتی کاغذات تقسیم کیے۔ وزیراعظم نے ماڈل ولیج میں فوری طور پر ڈسپنسری اور سکول بنانے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان رسال پور میں گریجویشن پریڈ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ایئر فورس فضائی سرحدوں کی محافظ ہے، اساتذہ کے سکھائے اصولوں پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ تمام کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی تقریب میں شرکت، پاس آؤٹ کیڈٹس کے مہمان خصوصی کو سلامی، پاک فضائیہ کے اسکواڈ کا فضائی مارچ پاسٹ۔ We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation, the policy rate was brought down by further 250 basis points. پاکستان نے معاشی اعتبار سے نمایاں پیش رفت کی ہے، خسارہ سرپلس میں آ گیا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 6 ماہ سے نیچے ہیں مگر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ اسموگ کے مسئلے پر بھارتی پنجاب کے نام لکھا گیا خط آج دفتر خارجہ بھیج دیا جائے گا۔
سرحدی علاقوں میں اسموگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں فصلوں کی باقیات جلانے کا قانون تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ فصلوں کی باقیات جلانے پر گرفتار ہونے والے پھر رہا ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے مدد مانگ لی۔ ADB کی کنٹری ڈائریکٹر نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ مراد علی شاہ نے بتایا سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے محفوظ گھر بنا رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے سولر پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے۔ TP4 شہر کے لیے ضروری ہے، ایشین بینک مدد فراہم کرے۔ سندھ کابینہ نے 250 میگا واٹ کے منصوبے کے لیے 1674 ایکڑ اراضی نجی کمپنی کو دینے کی منظوری دے دی۔ میری زندگی کا سنہری دور کراچی میں گزرا۔ پاکستان کے پاس بہترین آموں کی فصل ہے۔ بلوچستان میں زراعت کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ سرمایہ کاروں کو جہاں تک ممکن ہو آسانی فراہم کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی کونسل جنرل کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو انفراسٹرکچر اور تعاون فراہم کیا۔ سرمایہ کار UAE آتا ہے تو ہم اسے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے آسٹریلیائی ہائی کمشنر کی ملاقات، سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاک آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں، آسٹریلیا کے سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری کریں۔ بند کر دیا نا، نہیں ہم نے راستہ بند نہیں کیا، ہوگی تو ختم ہوگا۔ راستہ ہم نے بند نہیں کیا، کم از کم انہوں نے اپنے فلینکس ضرور کور کیے ہوئے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے بھی، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے بیگم صاحب بھی باہر آئی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے بلیسنگز جو ہے عمران خان کی شامل ہیں۔ ہم نے PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں بات کا دروازہ بند نہیں کیا۔ علی امین گنڈا پور سمیت PTI نے کچھ رویہ بدلا ہے۔ بانی PTI کے آشیرواد کے بغیر بشرا بی بی باہر نہیں آ سکتی تھی، نہ ہی گنڈا پور کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں معیشت مزید مضبوط ہو تو بانی PTI کی مقبولیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں باجوہ اینڈ کمپنی غیر مقبول ہے، کسی فرد واحد کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی، غیر یقینی صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی۔ سروسز چیفز کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی بلکہ مدت ملازمت بڑھائی گئی۔ بانی PTI نے جب باجوہ کو ایکسٹینشن دی تو کیا اس وقت انہیں یاد نہیں تھا؟ وعدوں سے مکرنے اور مشاورت سے فرار پر بلاول بھٹو حکومت سے ناراض۔ بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ بلاول نے کہا حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ذرائع نے بتایا حکومت کے ساتھ PP کے مستقبل کا فیصلہ اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ریٹ 22% سے یہ 15% پہ آ گئی ہے۔ ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ 1300 ارب روپے اپنے قرضوں کی، اس میں کمی آئے گی، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ترغیب ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے بوجھ میں 1300 ارب روپے کی کمی آئی جو حکومت کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ پالیسی ریٹ میں 3 ماہ سے مسلسل کمی آ رہی ہے، ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، چاہتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملے، روزگار بڑھے۔ وزیر اعظم رواں ہفتے سعودی عرب اور آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا F9 فلائی اوور جو عام حالات میں 6 ماہ میں مکمل ہوتا، وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے 100 دن میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ سرینا چوک کا منصوبہ 60 دنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہماری بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں ود S&P, Moody's, Fitch
in Washington. उनके साथ हमारे 6 महीने से engagement है, उसी की basis पे एक upgrading हुई भी है. अगले कुछ महीनों में I see either Euro or the US market, not this fiscal year but the next fiscal year. पाकिस्तान अगले माली साल में यूरो बॉन्ड्स मुतारिफ कराएगा. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चंद माह में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बी होने की तवक्को है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फिच, मूडीज और S&P के साथ हमारी गुफ्तगू मुस्बत रही. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की मॉर्गेज लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब में ये भी कहा IMF से $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंसूबे बेहतर अंदाज में पेश करना होंगे. क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी बातचीत जारी है. और हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख के दरमियान होंगे. कुर्बानी के 55,000 अलहदा देने होंगे. ख़वातीन बगैर महरम हज पर जा सकेंगी. वालिद या शौहर की जानिब से हल्फनामा जमा कराना होगा. हज पॉलिसी 2025 की तफसीलात सामने आ गई. आज़मीन को एक साथ में हज अखराजात जमा कराने की इजाज़त होगी. दरख्वास्त के साथ 2 लाख, पुरंदाजी में नाम आने पर 14 दिन में 4 लाख, बकिया रकम यकम से 10 फरवरी तक जमा कराना होंगे.